السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، تکبیر تحریمہ کے تعلق سے کچھ اہم مسائل پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ ناظرین اکرام، امام رکوع میں پایا اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا اور تکبیر تحریمہ اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ بعض لوگ امام رکوع میں پا لینے کی غرض سے جلدی میں رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور جھکنے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ان کو اپنی نماز پھر دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393۔ مقتدی نے لفظ اللہ اکبر امام کے ساتھ کہا مگر لفظ اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوئی۔ نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی اور اگر بیٹھ کر کہی تو ہو گئی۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلاً گونگا ہو یا اور کسی وجہ سے زبان بند ہو گئی تو اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ ہی کافی ہے۔ ناظرین اکرام، پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل گئی۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ حوالہ بہار شریعت، تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔ حوالہ بہار شریعت، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے اور بے تکلف کشادہ بھی نہ رکھنا چاہیے، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ حوالہ بہار شریعت، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ حوالہ بہار شریعت، دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا سنت ہے۔ عورت کے لیے سنت ہے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صرف مونڈھوں تک اٹھائے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ ہاتھوں کو لٹکانا نہیں چاہیے بلکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو کان سے ہٹا کر ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے۔ حوالہ بہار شریعت، بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکاتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، امام کا تکبیر تحریمہ اور تکبیر بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے صرف ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھا سکتا ہے تو ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھائے۔ مقتدی اور اکیلے پڑھنے والے کو تکبیر تحریمہ جہر بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سنیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت موقدہ ہے۔ ہاتھ اٹھانا ترک کرنے کی عادت سے گنہگار ہوگا۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہ اٹھانے سے نماز مکروہ ہوگی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176۔ ناظرین اکرام، اگر امام تکبیر انتقال یعنی اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا بھول گیا اور آہستہ کہا تو سنت کا ترک ہوا، کیونکہ اللہ اکبر پورا با آواز کہنا سنت ہے۔ نماز میں کراہت تنزیہی آئی مگر نماز ہو گئی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال رہے گا آپ حضرات کا تو اسکرین پہ جو چینل چلاتے ہیں علی جناب عبدالقیوم بھائی، ان کا نمبر رہے گا، آپ حضرات ان سے رابطہ کریں، وہ ہمیں انشاءاللہ اطلاع کر دیں گے تو ہم وہ جواب انشاءاللہ ریکارڈ کروا دیں گے۔ السلام علیکم۔